الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج مجالس انصار اللہ اور لجنہ معلّہ UK کے اجتماعات شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح بعض اور ممالک میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں. یہ دونوں تنظیمیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی اہم تنظیمیں ہیں اور جماعتی ترقی اور تعلیم و تربیت اور اگلی نسل کو سنبھالنے میں عورت اور مرد، خاص طور پر وہ جو 40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر اپنی اس ذمہ داری کو ہماری عورتیں اور مرد حقیقی رنگ میں محسوس کر لیں اور جو ذمہ داریاں مرد اور عورت پر ہیں ان پر بھرپور طور پر توجہ دیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو اگلی نسل کے جماعت سے جڑے رہنے اور ان کے اخلاص و وفا میں بڑھتے چلے جانے کی ضمانت مل سکتی. جہاں تک جماعتی ترقی کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس بات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اسی طرح وعدہ ہے جیسا کہ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی تھی کہ آخری زمانے میں آپ کے غلام صادق کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک اور دور شروع ہوگا جس میں اسلام کا آخری غلبہ ہوگا. بس یہ ترقی تو جماعت کا مقدر ہے انشاءاللہ. راستے کی مشکلات بھی ہوتی ہیں جیسا کہ دوسری الہی جماعتوں کو بھی امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. جماعت احمدیہ کو بھی وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آگیں بھڑکائی جاتی ہیں لیکن یہ آگیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیتا ہے اور نہ صرف ٹھنڈی کر دیتا ہے بلکہ مومن ان تکالیف اور مشکلات میں سے جب گزرتا ہے تو اس سونے کی مانند ہوتا ہے جو آگ میں پڑ کر کندن بن کر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خود بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میں آزمائشیں بھی کرتا ہوں، امتحان بھی لیتا ہوں. فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہوگا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کرے گا. سو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جنہوں نے سچ بولا اور ان کو بھی جنہوں نے جھوٹ بولا. بس یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے آزماتا ہے. کبھی کسی قسم کے امتحان سے گزارتا ہے اور کبھی کسی اور قسم کے امتحان سے گزارتا ہے. یہ امتحان ایمان میں مضبوط جو لوگ ہیں ان کے تعلق میں اضافہ کرتا ہے. ان کا ایمان مضبوط بڑھا دیتا ہے اور کمزور اور معترض جو ہیں جو کہ کسی نہ کسی رنگ میں اعتراض میں مصروف رہتے ہیں. ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض ہوتے ہیں, چھوٹے عہدیداروں سے پر اعتراض ہوتے ہیں, بڑے عہدیداروں پر اعتراض ہوتے ہیں, اور پھر یہ اعتراض جب شروع ہوتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ اور ابتلا بن جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک صورت ایسی باتوں پہ آ جاتی ہے اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی صداقت پر ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح مخالفین کی طرف سے تکالیف اور دشمنیاں کمزور ایمان والوں کو ابتلاؤں میں ڈال دیتی ہیں. بس مومن کا امتحان اس کو مزید سیکل کرنے کے لیے ہے, اس کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ہے, اور من حیث جماعت کے لیے کامیابی کے نئے راستے کھولنے کے لیے, نہ کہ مغلوب کرنے کے لیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش, رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا. بس یہ ابتلا انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنے کے لیے ہیں. اگر ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جو بھی ابتلا اور امتحان آئیں گے اس میں سے کامیابی سے گزرنے کی کوشش کرتے رہے تو رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر بھی کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یقینی غلبہ اس لیے ہے کہ ان اللہ قوی و عزیز, کہ یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے, مضبوط ہے اور تمام طاقتوں والا ہے. وہ عزیز ہے, وہی ہے جو اپنی تمام صفات کی وجہ سے قابل تعریف ہے. وہ ناقابل شکست ہے اور ہر چیز پر غالب ہے.